خواتین و حضرات، ہم نے کل جہاں گفتگو روکی تھی آج ہم وہیں سے شروع کر رہے ہیں، اور ہم فیشن اور ملک کی حالات اور پتہ نہیں کیا کیا گفتگو کر رہے ہیں یوسف بشیر قریشی صاحب سے. ہم مزید ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. آپ خود اتنی زیادہ ڈیزائننگ کرتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ کی ڈیزائنز بہت مشہور ہیں. میرے پاس سوال یہ ہے کہ آپ اپنی ڈیزائننگ کیوں نہیں کرتے، یعنی کہ دھوتی ہی کیوں؟ میں پہلے دھوتی سیریمونیسلی پہنتا تھا، کبھی کہیں جانا ہوا آنا جانا ہوا تو دھوتی باندھ دی. لیکن پھر جب مجھے منع کیا گیا کچھ جگہوں پہ جانے سے دھوتی کی وجہ سے. یہاں پاکستان؟ ہاں پاکستان. تو پھر میں نے دیکھا جی منموہن سنگھ جو تھے ہمیشہ جہاں بھی جاتے تھے پگڑی باندھ کے جاتے تھے، لوگ عزت سے ان کو بلاتے تھے. گاندھی جی تو کچھ پہن کے ہی نہیں جاتے تھے اور لوگ پھر بھی ان کو بلاتے تھے. تو ہم نے بولا ہم تو پھر ہماری سطر ڈھکی ہوئی ہے، تو پھر پہننا شروع کیا. شروع میں لوگوں نے منع کرنا شروع کیا، پھر انہوں نے بولا یہ تو باز آنے والا ہے نہیں، اس کو آنے ہی دو. نہیں اس میں تو 70 والا تو آپ نے بات ٹھیک بولی، اور گاندھی جی جو ہیں ان کو تو 70 80 90 100 تک ہی میرے خیال میں معاملات ہی آؤٹ تھے ان کے. تو وہ تو انسانوں سے بھی آگے نکل گئے تھے، بکری کا بڑا مشہور. لیکن خیر وہ ایک الگ بات ہے. آپ یہ بتائیں، آپ فوٹوگرافی بھی کرتے ہیں، آپ ڈیزائننگ بھی کرتے ہیں، آپ پینٹنگ بھی کرتے ہیں، آپ آرٹ سے ریلیٹڈ، بلکہ آپ کو جو من کرتا ہے وہ کرتے ہیں آپ، اور بولتے ہیں آپ بہت خوبصورت ہیں. تو سیاست کب کریں گے آپ؟ اس ملک میں تو سیاست ایک بہت بڑا ایک فیلڈ بن چکی ہے. دیکھیں بہت سے لوگ سیاست میں، یہ ہمارا کاروبار نہیں. جو چیز ہر انسان میں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ایک نہیں بہت سی صلاحیتیں رکھی ہیں. میرے تو لحاظ سے جو 99 نام ہیں اللہ کے، یہ 99 طاقتیں ہیں ہماری. اور بیسکلی جس طاقت پہ آپ توجہ دیں گے وہ اس میں آپ بادشاہ ہو جائیں گے، اور جس طاقت کو آپ اگنور کریں گے وہ آپ کی کمزوری بن جائے گی. جس طرح کہ آپ کی صحت ہے، جس طرح آپ کا بزنس ہے، جس طرح آپ کی دوست یاری ہے، آپ اس پہ دھیان دیں گے تو آپ کی طاقت بن جائے گی، دھیان نہیں دیں گے تو کمزوری بن جائے گی. تو جتنی طاقتوں کو آپ پالش کرنا چاہیں آپ پالش کریں، مالک کی طرف سے تو کھلی چھٹی ہے. اچھا یہ کیا ہے کہ آپ ہمیں ایونٹس کے اندر بہت ہی کم ایونٹس ہوتے ہیں جہاں پر آپ آتے ہیں، زیادہ تر جو فیشن ریلیٹڈ ہوتی ہیں اس میں وہی شکلیں ہیں، وہی ایونٹ میں ہوتے ہیں، وہی آفٹر پارٹی میں ہوتے ہیں. وہ ان کا نام کہنا چاہیے جیسے اوسم بہت بولتے ہیں، وہ اوسم اوسمی پرندے ہیں یہ، جیسے موسمی پرندے یہ اوسمی پرندے. یہ ایک بنچ ہے لوگوں کا، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں بس میکسیمم جو راستے کا سفر ہے اس میں شرٹ چینج کر لیتے ہیں اور وہاں جا کے بالکل نئے انداز میں آؤ ٹھونی واٹس اپ مین، اس طرح سے مین تو میں کہہ رہا ہوں زیادہ تر، تو آپ سمجھ گئے. تو اس لیگ نے آپ کے لیے پرابلم کریٹ کی کیونکہ آپ کی لیگ بالکل الگ ہے. نہیں دیکھیں لیگ سمجھ گیا، میں ظاہر کھل کے نہیں بول سکتا. لیکن نہ میں ان کے لیے کمپٹیشن ہے نہ وہ میرے لیے کمپٹیشن ہے، اور بہت عزت سے ملتے ہیں. جب مجھ سے ملتے ہیں تو میں بھی عزت سے ملتا ہوں. اور جہاں تک بات رہی کہ میں بہت سے ایونٹس پہ نہیں آپ کو نظر آتا، تو بہت سے ایونٹ پہ نہیں بلاتے تو ہم نہیں جاتے، تو جہاں بلاتے ہیں وہاں چلے جاتے. مطلب یہی لوگ کیوں بلاتے ہیں؟ انہوں نے اپنی ایک 4 دیواری 1.5 انچ کی مسجد کہہ لیں وہ بنائی ہوئی، میگزین میں بھی وہی نظر آتے ہیں، فیشن ویک میں بھی زیادہ تر وہی نظر آتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے سے مل رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو پروموشن ہمیں بلا وجہ کی دے رہے ہوتے ہیں. اور خود میرے خیال میں معذرت کے ساتھ میرے خیال میں یہ جو سیوک سینٹر جو ہے اس کے پاس جو ایک میگزین والا ٹھیلا ہوتا ہے، وہاں سے رات کو چھپ کے جا کے میگزین نکالے، وہ اس دفعہ یہ کرتے ہیں. اپنی کریشن وہ والی نظر نہیں آتی. دیکھیں میں تو ایک سمپل سی بات جانتا ہوں اور اسی کو فالو کرتا ہوں کہ جو جوڑے اس کے ساتھ جڑ جاؤ اور جو توڑے اسے بھاگ جاؤ. جو توڑے اس کے ساتھ جڑنا جو توڑا ہے لوگوں کو، بس لوگوں کو جو جوڑا ہو، جو فرقے واری یا اس میں کوئی بھی، بہت مہربانی، جو فرقے واریت ہوتی ہے چاہے کسی بھی ہو، چاہے فیشن میں ہو، چاہے ریلیجن میں ہو، چاہے کیا کہتے ہیں ملک میں ہو، پالیٹکس میں ہو، فرقہ بازی نہیں ہونی چاہیے. اور فیشن میں جو خاص طور پہ وہ والا فرقہ ہے وہ تو مطلب میرے خیال میں تو ممنوع قرار دیا گیا ہے. وہ نہیں ممنوع کہ بھئی اگلے کا شوق اس طرح، آپ کو کیا تکلیف؟ اچھا آپ نے ہاکی کھیلی ہے کبھی زندگی میں؟ ہمارا قومی کھیل ہے ہاکی. ہاکی کیڈ کالج میں تھوڑی بہت کھیلی تھی، زیادہ نہیں. اچھا وہ فٹ بال کھیلتا تھا. اچھا وہ آپ ٹیم میں نہیں آئے، ورنہ آپ گراؤنڈ میں دھوتی پہن کے کھیل رہے ہوتے.
اس دھوتی کا اسپیڈو 10 منٹ میں بنتا ہے. صحیح بتا. ہاں سوئمنگ کاسٹیوم بن جاتا ہے 2 منٹ کے اندر. وہ پھول بھی جاتا ہے, اسے ڈوبتا بھی نہیں ہے بندہ. وہ آپ چاہیں تو وہ ایک اور وہ شلوار کی ہے, یہ تو بالکل ڈائیورس کاسٹیوم بن جاتا ہے. آپ کی باتیں مطلب میرے پاس ورڈز نہیں ہیں, اتنا خوبصورت بولتے ہیں آپ. آپ کوئی کتاب بھی لکھیں انشاءاللہ, آپ کو ایک بک بھی لکھیں, اور میں آپ کو کہوں گا کہ آپ جس طرح ایک دور میں اشفاق احمد ہوتے تھے, آج کے اشفاق احمد آپ ہیں. نہیں بھائی, وہ بہت عظیم لوگ تھے. ہم تو ابھی سیکھ ہی رہے ہیں, اور تم جیسے لوگوں کی محبتیں, اور میرے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہیں, اور باقی لوگ ہیں جو پتہ نہیں کہاں سے رب نے ان کے دلوں میں میرے لیے محبت اور پیار ڈالا کہ وہ آتے ہیں, وہ سکھاتے بھی ہیں اور بتاتے بھی ہیں, تو روزانہ سیکھنے کو ملتا ہے. بہترین, بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا. ہمیشہ آپ سے مل کے خوشی ہوتی ہے, آج بہت زیادہ ہوئی, کیونکہ یہاں میں آپ کی اس لیے بھی رسپیکٹ کرتا ہوں کہ یہاں جو فیشن سے ریلیٹڈ ان کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ وہ کہیں باہر جا کے جو ہے اپنا کام ڈسپلے کر سکیں, اور آپ وہ سب کچھ چھوڑ کے یہاں آئیں اپنے حصے کی روشنی دینے. دیکھیں جو چیز کر لی پھر اس سے اور دوسری جگہ جائیں اور سیکھیں, لوگوں کو سکھائیں. مقصد حیات تو صرف یہی ہے نا کہ سیکھیں اور لوگوں کو سکھائیں. لوگوں کو آپ سے فائدہ ہونا چاہیے بس. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا, اور میں بڑا مذاق کیا کرتا ہوں لیکن آج میں نے آپ سے مذاق نہیں کیا. یقین نے ہمیں سے تو ہمیشہ پیار کیا. تھینک یو سو ویری مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام. اب چلتے ہیں خالد بٹ کی طرف اور نادیہ کی طرف. جی السلام علیکم خواتین حضرات, میں خالد بٹ, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میڈیا آزاد ہے. ہم نے جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے, ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر فلم انڈسٹری جو ہے میں ریوائیو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کافی لوگ ایفرٹ کر رہے ہیں, کافی پروڈیوسرز آ رہے ہیں, اور ہمارے پروڈیوسرز کی بہت ضرورت ہے اس وقت. پروڈیوسرز آ رہے ہیں, فلمیں آ رہی ہیں. ابھی عید کے اوپر کوئی پاکستان کی 2 سے 3 فلمیں آئی جنہوں نے اچھا بزنس بھی کیا, انڈیا کی فلم کو ٹف ٹائم بھی دیا. یہ بحث نہیں ہے کہ انڈیا کی فلم کو ٹف ٹائم دینا ضروری ہے کہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ہم اپنا کانٹینٹ کس طرح جنریٹ کر سکتے ہیں. ہمارا اپنا سینما کیا ہے, ہم نے ایک انڈیا والا سینما تو دیکھ لیا, کیا وہی ہمارا سینما ہے, ہمیں اسی پیٹرن پہ جانا ہے, یا ہمارا اپنا کوئی سینما, ہمارا کوئی اپنا سگنیچر ہے جس طرح اور دوسرے ملکوں میں آپ کو نظر آتا ہے. اس کے اوپر ہم بات کریں گے. افضا, آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے جوائن کیا. مجھے تو لگ رہا ہے کہ آج پہلا شو ایسا ہوگا جس میں آپ کو زیادہ انفارمیشن ہوگی مجھ سے. نہیں, میرا کیا تعلق اس سے, کیونکہ آپ کو فلم میکنگ کا بہت ایکسپیرینس بھی ہے, آپ کو پتا بھی ہے. میں سید نور تھا پہلے نہیں مطلب جو بھی ہے, میں آپ کی تعریف کر رہی ہوں, آپ تعریف کو اچھی طرح سے لیں اور سب کو بتائیں کہ آپ کتنے اچھے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں ہمیں ابھی حال ہی میں ایک فلم ریلیز ہوئی O21 کے نام سے, اور اس کے ساتھ بہت سارے کنٹروورسیز بھی آئی, لیکن ہم اس پہ بعد میں بات کریں گے کیونکہ ان کی ایگزیکٹو پروڈیوسرز جو ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے. سب سے پہلے ہم ان کے ایکٹر نے جوائن کیا جنہوں نے بڑی اچھی ایکٹنگ کی اس کے اندر. فینومینل. اس مووی کی میں فین ہوں, باقی کسی وجہ سے ہوں نہ ہوں, اس وجہ سے آپ فین ہیں. ایوب کھوسا صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, بڑے اچھے ایکٹر ہیں اور انہوں نے فلم میں ثابت بھی کیا ایک بڑے اچھے ایکٹر ہیں. جی سر, کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, خیریت سے ہوں. آپ بتائیں کیسے ہیں؟ خیریت سے ٹھیک ٹھاک. سر یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اس کی کاپی کر رہے ہیں بطخ کی. سر یہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ یہ ایکٹنگ کر رہے ہیں. اچھا, بطخ کی ایکٹنگ کر رہے ہیں. 24 گھنٹے کی ایکٹنگ ہوتی ہے ہماری. اچھا, آپ ہر وقت ایکٹنگ کرتے رہتے ہیں, لیکن آپ نے بہت کمال ایکٹنگ کی ہے سر, جتنی بھی کیے. ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی افغانی ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آیا کہ مطلب واقعی اردو بھی اتنی طریقے سے. فارسی انہوں نے بڑی زبردست بولی ہے, پشتو انہوں نے بڑی اچھی بولی. پشتو تھی میرا خیال غالباً تھوڑی بہت. پشتو تھی, دری تھی, دری انہوں نے بہت اچھی بولی. فارسی کی سمجھ لیں اس کو ایک الگ طریقے سے افغانستان. میں نے اس وجہ سے دری بولی کہ دری ہمیشہ بچھائی جاتی ہے, میں نے کہا کہ اس دفعہ اس کو بول کے دیکھتے ہیں. اردو کے علاوہ ساری اس میں زبانیں کا استعمال ہوا, اچھا ہوا. اور الگ سینما ہے, ہمیں یہ پہلے قبول کرنا چاہیے کہ سینما الگ کیا ہوتا ہے. یہ ایک آف سینما, ایک ڈفرنٹ ایک ہمیں چیز نظر آئی اور ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہمیشہ اس بحث میں نہیں جانا چاہیے کہ اردو, انگریزی, دری, فارسی, یہ تو ساری چیزیں سیکنڈری ہو جاتی ہیں. یہ اول تو یہ بات ہے کہ سینما کی مختلف شاخیں, اس کے اندر سے ایک یہ اس قسم کے بھی سینما کا ایک خاص نام ہوتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے. کوئی سا بھی موسیقی کی باقاعدہ تربیت آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ موسیقی, آپ کو میرے ساتھ کوئی ڈھول نظر آ رہا ہے کیا جو میں موسیقی کی بات کروں؟ ڈھول تو نہیں نظر آ رہا نا سر. یہ آپ چھوڑ دیں اگر تو لوگ آپ کے, آپ فلم, آپ سپر اسٹار ہیں تو آپ اگر یہ
सुपरस्टार 24 घंटे अदाकारी करते रहते हैं और ये मैं अदाकारी की जो है नहीं सर, आप फिल्म अगली जो फिल्म आएगी, इस फिल्म में तो मेरी आंख बंद थी, उसमें तो बहुत सारी चीजें बंद होंगी और उसमें मैं हाथ यूं रखूंगा। नहीं सर, आप नहीं करें ना। अगली एक आ रही है, नहीं आपके साथ ढोल अभी पूरे नंबर बनेगा, ये 0 2 1 4 फिर आगे 6 2 2 और 6। ठीक है, एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान की उसकी ग्रोथ के ऊपर बात हो रही है, पाकिस्तानी फिल्मों बात हो रही है। हाल ही में 2 पाकिस्तानी फिल्में ईद के दिन लगी, उनके ऊपर बात हो रही है। हाँ सर आप इस बत्तख को छोड़ दें, मेरे ख्याल में वो कंफ्यूजन हो रही है। आप इधर ही ना कि हम बात तो कर सके। ये आप कंफ्यूजन, आप वही मेरे ख्याल में जिससे ये फ्यूजन बैंड आया था, आप उसको फ्यूजन बोलते हैं। नहीं, मैं कंफ्यूजन की बात कर रहा। मैं आप इतने बड़े आदमी, आपके सामने मेरी जबान कहाँ चल सकती? नहीं मैं जरा अब एक्टिंग का आपके लुकनत का मसला है, मैंने पिक कर लिया। और अगली जो फिल्म है मैं उसके अंदर आप ही की तरह ये करके फकीर का रोल करूंगा। लेकिन वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने एक्टिंग कहाँ से सीखी, किसी जगह से, कोई इंस्पिरेशन होगा? मैं हादसाती तौर पे एक्टिंग में आया, हादसाती तौर पे। मैं तो कोयटा सेंटर जो था, पीटीवी सेंटर कोयटा, उसके अंदर मैं तो चौकीदार था। मैं तो अपना काम करता था, 2 नाली की बंदूक थी या 2 पट्टी होती थी, मैं तो उधर वो करता था। नहीं, आप फिल्म 7 चौवट पहने होता था मैंने। फिल्म की तरफ कैसे आए फिर? चौकीदारी से अदाकारी तक कैसे पहुंचे? अदाकारी तक वही बता रहा हूँ कि एक दिन मैं करा था, तो हमारे एक गशकोली साहब थे, एक डायरेक्टर, गशगोरी साहब जो है, उसने कहा वो ड्रामा बना रहे थे कोई, कभी आओ न जोए। क्या नाम सर? कभी आओ न जोए। कभी आओ बेटा, आप कभी आओ न जोए, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या। वो बना रहे थे, उसके अंदर एक अदाकार की कमी थी। उन्होंने कहा कि वो जा रहे थे, अचानक उन्होंने गाड़ी का शीशा नीचे किया, उन्होंने कहा नौजवान तुम्हारे अंदर मुझे अदाकारी की जरासीम में करंट नजर आ रहा है। मैंने कहा सर बड़ी मेहरबानी, कहते हैं आपको हम अदाकारी का रोल देंगे। हमने कहा ठीक है, आप अदाकारी का रोल दे दें। वो अदाकारी ये थी कि उस सेट के ऊपर एक कैरेक्टर था दरख्त का, वो दरख्त नहीं था उस दिन, नहीं आया, तो उसमें वो दरख्त मैंने किया। अच्छा, आप दरख्त का रोल किया आपने? हाँ, मैं 1 हफ्ते तक बगैर हिले वहाँ खड़ा रहा। अच्छा, लेकिन दरख्त आप बने कैसे, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। अब हंस रही हैं। आप ये बताएं कि 0 2 1 में ये आपने जो कैरेक्टर किस तरह बनाया अपना? जो कैरेक्टर है, अब हम जैसे लोगों को नहीं पता ये बात। आंख बंद करके एक बंदा है, वो अजीब सा कैरेक्टर किस तरह? कैरेक्टर इस तरह से बनाया कि हम सब सब्जी खा रहे थे। मैं आपको बताऊं, सब्जी खा रहे थे हम कोयटा में। उधर हम सब बैठे हुए थे। मैंने कहा कि यार अगर मैं आंख बंद कर लूं, एक, क्या बोला? अगर मैं एक आंख बंद कर लूं तो कैसे लगेगा? साहब ने बोला वाला जोए तुम तो इतना कमाल लग रहा है, तुम तो डैशिंग लग रहा है। मैंने वो उधर आंख बंद कर दी। अब मैंने वो आंख बंद की, उसको फिर लेकर के मैं आगे चला। मैं बीच में भूल भी गया था कि मैंने कौन सी आंख बंद की है। ये भी एक ट्रेजेडी हुई मेरे साथ। बाकी ये कि अभी मैंने आपको जैसे बताया कि आने वाली जो फिल्म है उसमें तो मैं बहुत कुछ बंद करूंगा। बहुत कुछ से मुराद क्या है आपकी? एक ही आंख बंद हो सकती है, 2 आंख तो नहीं हो सकती। मैं दोनों आंखें भी बंद करूंगा, नाक अपना, ये देखिए आप, ये देखिए नाक बंद करूंगा, इससे कान तो ऑटोमेटिकली मेरे बंद हो गए। गला है, गला बंद करूंगा। बड़ा एक्टर, देखिए ये हमें इस बात को, नहीं वही तो मैं कह रही हूँ कि मुझे थ्रूआउट किस दुनिया में रह रहे हैं हम, ये बहुत मुश्किल काम है बड़े पर्दे के ऊपर। लेकिन वैसे रोल पे शायद इनके मतलब का अभी मुझे एक रोल दिया, तो आपको लड़के का रोल दे, मैंने असली उसमें किरदार निभाने के लिए उसने मुझे एक शर्त रखी। मैं सोच रहा हूँ इस बारे में। उसने कहा आपके दोनों हाथ काटे जाएंगे और आप रिंग के चलेंगे उसमें। अदाकारी के लिए तो सब करना पड़ता है, उधर आमिर खान करता है तो सबको पसंद। ठीक बात है, इनके आगे आमिर खान लगा दें या कोई एल्बर्ट लगा दें, जॉन लगा दें या फिर खुदा करे ऐसे क्यों लगा दें, तो आप तो क्या कमाल एक्टिंग की उस बंदे ने। आप बातें कर रहे होंगे, और आप बंदा उठ के इतने छोटे से शहर से, लियोनार्डो डी कैप्रियो, पुराने कैमरे और वो पुराना पीटीवी, वहां से उठ के आप एक जबरदस्त एक्टर, आप इतना बड़ा रोल आपकी इसी बात को अमेजिंगली किया है। बट मैं इसी बात को यहाँ रखूंगा, ये लियोनार्डो डी कैप्रियो के नाम के साथ खोसा लगाए आप, लियोनार्डो डी खोसा। कोई नहीं देखेगा सर, बातें एक तो कोई देखेगा नहीं, ऊपर से हंसेंगे बहुत कि खोसा लिया है मूवी में। ब्रैटुल्ला काकड़, ब्रैड पिट अलग लग रहा है। ब्रैटुल्ला काकड़ को आप कौन देखेगा? यह मसला है हमारे साथ, ये मसला है। ये भी मसला है, लेकिन वैसे कॉपी तो ये लोग ही कर रहे होते हैं माजरत के साथ। एंजेलिना बख्तियार, अभी देखो ना, ये ठीक नहीं लगेगा। ठीक कह रहे हैं, लेकिन वैसे आप क्या डिसएग्री करेंगे, शायद ये भी एग्री करें ना? किस कौन कि मतलब एक जनरली आप अगर 0 2 1 का ओवरऑल थीम देखें, थोड़ा उसमें हॉलीवुड टच है। अगर आप बॉलीवुड से डिविएट होना चाह रहे हैं तो वहाँ पे हॉलीवुड हो रहे हैं, और फिर जब आप हॉलीवुड से डिविएट होने टेक्निकल उसमें देखना पड़ेगा कि आप टेक्निकली, मुझे नहीं पता, मैं एज अ व्यूअर कह रही हूँ कि आप जो है आपको एक चीज का पता ही, तो इसमें बात क्या कर रही हैं? बात मैं वैसे ही कर रही हूँ। देखिए बीबी, आप मूवी फिल्म अब लेडीज से क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है काम को, क्रिटिसाइज करना। हम
کتنی محنت کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ بہت محنت ہے. آپ کو پتہ ہے وہ فلم بنانا جس نے بھی بنائی ہے, جو بھی فلمیں بنی ہے اس عید پہ ویڈیو بنی بالکل, ہے, بڑی بات ہے. میں ایفرٹ کو بہت ریکگنائز کر رہی ہوں اور میں ڈیو کریڈٹ دے رہی ہوں. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ اس بات کو بھی ریئلائز کریں کہ وہاں پہ تھوڑا بہت ہالی ووڈ کا ٹچ آ رہا ہے. ہمارا مسئلہ آپ کو پتہ ہے وہ ہم ایک ایسی جگہ پہ شوٹ کر رہے تھے وہاں کھانے کو نہیں تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہی ایکٹنگ آپ نے کسی اور ملک میں کی ہوتی تو کیا آپ کو بیسٹ ایکٹر مجھے آسکر مل جاتا اور میں آسکر نہیں لینے والا. کیوں؟ آسکر نہیں لینے والا. ابھی یہ چھوٹی بچی ہے بیچاری ملالہ, اس نے ایک چھوٹا سے ایوارڈ لیا, اس کے پیچھے پڑ گئے. میں اتنا بڑا آدمی ہوں, میں آسکر لے لیے تو میرے جناح صاحب کر دیں گے سارے. سر یہ بتائیں آپ ذرا, یہ ذرا آڈینس کو فرق تو سمجھائیں ہم کہ فرق ڈرامے اور فلم کا فرق ہمیں پتہ ہونا پہلے ہم یہ بات کریں کہ دیکھو یار کس چیز کی کمی ہے. اللہ کا دیا ہوا ہے, کتنا بال ہے میرے پاس. یہ فواد کو بلا وجہ میں چڑھا, ہر جگہ ایک ایکسپریشن ہے. نہیں یہ والا نہیں, آپ غلط. یہ تو غلط بات ہے نا. اس نے اگر برابر میں جا کے بڑے لوگوں کے لیے, زیادہ لوگوں کے لیے بڑی اسکرین کے لیے آپ نے کیا تو وہ ہیرو. تو ہمارے ملک میں جس نے ایفرٹ کیا اتنے ٹائم لگایا, آپ کی فلم سالوں سے میرا خیال ہے کام. بس اصل میں لکس کا, اصل میں لکس پہ جو ہے نا ہمارے یہاں جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے والا سین ہے. جو اندر سے جو ایلیمنٹ ہے, جو یہ بات تھی جو ہم کر رہے تھے, یہی بات کہ مطلب آپ دیکھیں نا کہ وہ لکس کے اوپر سارے ہیروز بن گئے ہیں اور وہ اندر سے ایکٹنگ کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے. میرے خیال میں تو یہ بھی ہیرو سے کم نہیں ہے کسی. میں کسی سے کم نہیں ہوں, میں وہی بات کر رہا تھا. آپ جو بات کر رہے تھے اداکاری سنیما اور میں وہی کہہ رہا ہوں فرق کیا ہے. مطلب بہت بڑا فرق ہے, بہت بڑا فرق ہے. اتنا بڑا فرق ہے, اتنا بڑا. دیکھیں جو ڈرامہ ہے, ڈرامے اور فلم کا فرق بول رہے تھے نا, آپ پوچھ رہے تھے. جی, جو ڈرامہ ہے وہ ٹی وی پہ آتا ہے اور جو فلم ہے وہ سینما پہ. بہت بڑا فرق ہے. نہیں یہ کیا کیسے سر؟ بہت بڑا فرق ہے نا. آپ ڈرامہ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں اور فلم کے لیے آپ کو سینما پہ لگا دے تو وہی فرق آپ بتا. اور ایکٹنگ کا بھی بہت فرق ہے. اچھا, ایکٹنگ کا بہت. ڈرامے میں ایکٹنگ ہے جیسے کہ یہ ہے کہ جیسے ایکٹنگ کر رہا ہوں میں, السلام علیکم امی جان, یہ ڈرامے کی ایکٹنگ ہے. فلم کی ایکٹنگ کیسی ہے؟ آواز نہیں, آواز اس کو بعد میں ڈب کرانی پڑتی نا. یہ فرق ہے. یہ فلموں واقعی ساتھ ہے. اچھا یہ فرق ہے, ڈبنگ. یہ بہت بڑا فرق ہے. جی, ریئل آڈیو بھی ہوتی ہے اور پھر ڈبنگ بھی ہوتی ہے ڈیفینیٹلی. ایک کوئک بریک لیں گے سر, بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ایگزیکٹو پروڈیوسر جو ہے. آپ کوئک بریک نہیں لیں, آپ 021 کا ٹکٹ لے لیں. جی وہ تو ہم نے دیکھ لی. ٹکٹ لیں گے. کوئک بریک ہے, واپس آئیں گے تو زیبا بختیار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں 021 کی. آپ کے ایکٹنگ سیکھنے کے لیے. جی ویلکم بیک خواتین و حضرات. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے اندر جو ریوائول آف سینما ہو رہا ہے, اس کے اندر جو لوگ ایفرٹ کر رہے ہیں, آخر وہ کیا ایفرٹ ہے جو اتنے عرصے پہلے نہیں ہوا اور کتنی مشکل بات ہے. اور ہمیں اس لڑائی جھگڑے کے 2 فلمیں اس ملک میں بنتی ہیں, عید پہ ریلیز ہوتی ہیں اور عجیب سی لڑائیاں ہمیں سمجھ میں پڑ جاتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم سپورٹ کریں اس کو. بہت بڑا قدم ہے اور ہمیں پروڈیوسرز کو ضرورت ہے. ہمیں فائنلی وہ ایک لالی ووڈ والی جو ایک موویز کا سٹگما تھا وہ اب چینج ہو کے ایک نئی موویز کا ایک نیو برانڈ آف سینما آ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب ایگزیکٹو پروڈیوسر جن کا بڑا دل ہے, جنہوں نے یہ سارا کام کرنے کے لیے اپنا ایفرٹ اور پیسہ اور سب کچھ ڈالا, ان سے پوچھیں گے کہ یہ ہوتا کس طرح کام. جی زیبا بختیار صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے یہاں انوائٹ کیا. اچھا جی, میں یہ صرف جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ مطلب کتنا مشکل کام ہے. ہم تو بیٹھ کے ہم جیسے لوگ ٹی وی کے اوپر یا بہت سارے ادھر ادھر جو لوگ لکھتے بھی ہیں اور جو لوگ ہم بڑی آرام سے بول دیتے ہیں اور انڈین فلم دیکھنے میں بڑی خوشی سے چلے آتے ہیں, یہ مشکل کام کتنا ہے یہ بتائیے گا. دیکھیے فلم بنانا دنیا میں کہیں بھی اتنا ہی مشکل کام ہے. تو یہ نہیں کہ جب کوئی پاکستانی کرتا ہے وہ زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ کئی پاکستانیوں کو کام کرنے کی عادت نہیں ہے یا کام پسند نہیں ہے, اس لیے کہتے ہیں بہت زیادہ کام کر لیا. آپ کہیں بھی فلم بنائیں گے محنت اتنی ہوگی کیونکہ یہ بیسکلی مزدوری کا کام ہے. مگر پاکستان میں یہ المیہ ہے کہ فلم انڈسٹری کو تباہ کر دیا گیا. اب جو وہ ریوائول کی طرف آ رہا ہے تو ہمارے ایگزیبٹرز یعنی کہ جو کچھ چند لوگ, باقی تو ہر کوئی ساتھ دے رہا ہے, ہر کوئی سپورٹ کر رہا ہے. چند ایسے ایگزیبٹرز ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ پاکستانی فلم کو سپورٹ کرنا ان کے پرائیورٹیز میں نہیں ہے, کیونکہ انڈین فلمز نے ہی ہمارے سنیما کو ریوائیو کیا ہے اور ہمارے سنیماز ریونیو انڈین فلمز کی وجہ سے جنریٹ کر رہے ہیں کیونکہ اتنے عرصے سے فلمز بن نہیں رہی ہیں. لیکن کچھ 2-4 ایگزیبٹرز ہیں صرف, بلکہ 3 ہی ہیں جن کا مجھے علم ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی انڈین فلم سے پیسہ آ رہا ہے تو ہم پاکستانی فلم کو موقع نہ دیں تو بہتر ہے, کیونکہ اس سے ہمارے بینک میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ایک پاکستانی فلم جب بنتی ہے تو کچھ نہیں 150 لوگوں کا روزگار لگتا ہے. پاکستان کی آئیڈینٹی پردے پہ آتی ہے, وہ انٹرنیشنلی فیسٹیول میں بھی چل سکتی ہے اور پاکستان کو ایک جگہ پہ گلوبل لیول پہ کھڑا کر سکتی ہے. ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے. جی ویری ٹرو. ہمارے ساتھ بلکہ آپ کی فلم کے کریکٹر ہیں ایوب کھوسا صاحب, بڑے اچھے ایکٹر ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو اچھا, میرے تو بڑے بھائیوں کی جگہ. خرید سے سوری آواز نہیں آئی. زیبا آپ کیسی ہیں, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں خرید سے؟
ایوب لالا الحمدللہ سڑے مسے کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک تا سره خیر دی الحمدللہ تاسو څنګه یې؟ ٹھیک ٹھاک اللہ کا فضل د خیر. اچھا مجھے یہ بتائیے گا سر کہ یہ اب پہلے آپ کچھ پوچھیں گی؟ ہاں بس میرے خیال آپ میں یہ ذرا یہ بتائیے گا یہ آپ کو جو باکس آفس کی جو ایک ٹرم ہے جو اس کی سائنس تو بالکل فرق ہے، یہ بتائیے گا اس سے آپ کو جو امیدیں تھیں آپ وہ پوری ہوئی ہیں؟ آپ سمجھتی ہیں کہ کچھ ایگزیبیٹرز نے جو آپ کے خلاف سازش کی ہے جو بھی ہے اس کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے کچھ؟ دیکھیے نقصان تو بالکل ہوا ہے لیکن اب اس نقصان کا ازالہ تو کوئی کر نہیں سکتا کیونکہ ایک خود غرض انسان جب کسی چیز پہ تل جاتا ہے کہ اس نے کچھ بگاڑنا ہے تو وہ بگاڑ لیتا ہے. تو ڈیفینیٹلی نقصان ہوا ہے ہمیں اور کیا کہا جائے مطلب دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ اگر کوئی غیر ملکی ہمیں نقصان پہنچاتا یا کوئی باہر کا نقصان پہنچاتا تو اتنا دکھ نہیں ہوتا، لیکن جب کوئی اپنا ہی ایک پاکستانی پروڈکٹ کو ڈیمیج کر کے فائدہ حاصل کرنے کے لیے نقصان پہنچاتا ہے تو بڑا دکھ ہوتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سازش کمپلیٹلی کوئی ایک پلان تھا آپ کی فلم کے خلاف یا یہ ہو گیا بس؟ دیکھیے جو ہمیں کہا گیا کہ جی لوگوں نے آ کے بدتمیزی کی اس لیے ہم نے فلم ہٹا دی. عام طور پہ آپ سنتے ہیں ہر ریسٹورنٹ کے باہر، ہر سنیما کے باہر، دنیا کے ہر پبلک جگہ کے باہر کچھ سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں اور اگر کوئی آ کے بدتمیزی کرتا ہے ان لوگوں کو نکال دیا جاتا ہے. جو وہاں پہ ایک فلم ہوتی ہے، فلم نہیں نکالی جاتی کبھی بھی، بدتمیز لوگ نکالے جاتے ہیں. اچھا میں آپ سے ایک اور چیز جاننا چاہتا ہوں ذرا آپ یہ فرمائیے گا ذرا آپ سمجھتی ہیں کہ زبان اور جو اس کے اندر لینگویج یوز ہوتی ہے کیونکہ آپ کا ایک ایکسپیرینس ہو گیا تو اب آگے آپ یہ کتنا اثر انداز کرتی ہے ہماری آڈینس سے کنیکٹ کرنا ان سے؟ جس طرح میں نے دیکھی میرے لیے تو بڑی اچھی ایک وہ تھی ایکسپیرینس تھا، دری زبان اس میں استعمال کی گئی، انگریزی استعمال کی گئی، اردو بھی نہیں استعمال ہوئی اس میں. تو آپ سمجھتی ہیں کہ ابھی ہمارے آڈینس اتنا میچور ہے کہ وہ اس قسم کی جو آرٹ پیس ہے اس کو سمجھ سکے؟ دیکھیے مرتضیٰ بات یہ ہے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں. آپ جب نکل کے جائیں گے آپ فروٹ والے سے بات کریں گے تو وہ آپ سے پشتو لہجے میں ہی ہو سکتا ہے ایک دو لفظ پشتو کے استعمال کریں. پشتو تھوڑی بہت بولے گا، ٹھیک ہے، ایگزیکٹ پیور درئی نہیں ہوگا لیکن وہ زبان آپ سنتے ہیں. ہم روزمرہ زندگی میں سنتے ہیں. آپ کپڑا خریدنے جاتے کسی کپڑا مارکیٹ سے یا آپ فروٹ خریدنے جاتے تو یہ زبان ضرور سنیں گے. انگلش آپ سارے بل بورڈز پہ پڑھتے ہیں، ہر جگہ سنتے ہیں، بلکہ ایف ایم ریڈیو بھی جو ہے اس میں کئی انگلش لفظ ہوتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ کئی انگلش لفظ ہوتے ہیں. اردو ویسے ہی ہماری قومی زبان ہے تو اس میں کوئی انہونی یا انمول چیز نہیں تھی. یہ وہ زبانیں ہیں جو اگر آپ سوراب گوڈ سے لے کے ڈیفینس تک چلے تو آپ یہ ساری زبانیں سنیں گے. اور ایک نیچرل چیز ہے کہ جب دو لوگ ایک ہی کلچر کے آپس میں بات کریں تو وہ اسی زبان میں بات کریں گے، وہ کسی اور زبان میں تو بات نہیں کریں گے. جو کانسیپٹ جو تھرو آؤٹ 70s کے بعد جو سنیما میں کلیشنکوف کلچر کے اوپر یا وائلنس کے اوپر موویز بنتی تھیں تو ابھی بھی جو میں نے موویز دیکھی ہیں تمام تھوڑا سا، میں آپ کی مووی کی بات نہیں کر رہی بٹ جنرلی زیادہ کانفلکٹ بیسڈ موویز ہیں. تو یہ کیا مطلب کانسیپٹ کی کمی ہے پاکستان میں کہ وہ اس طرح کے کانسیپٹ کی طرف جا رہا ہے؟ نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ 70s کی موویز جو تھی وہ رومانس بیس تھی. 70s کے بعد افغان ریولوشن شروع ہوا جو ہمارے ملک پہ بہت اثر انداز ہوا کیونکہ یہ بیسک ٹرانسپورٹ روٹ تھا اور ہمارے فلم کا موضوع بھی اس سے کچھ ریلیٹڈ ہے کیونکہ پاکستان کی جیوگرافیکل پلیسمنٹ ایسی ہے کہ جو بھی افغانستان میں ہوتا ہے اس کا ریپرکشن پاکستان پہ ہوتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے پاکستان. اور 80 سے ہی پاکستان اس وجہ سے ایک زوال کا اور ایک مشکل کا شکار ہے. تو وہ کلچر جو ہے وہ ہمارے ملک کا حصہ بن گیا. بندوقیں عام ہو گئی، پہلے نظر نہیں آتی تھی، ابھی ہر دوسرے بندے کے پاس بندوقیں ہیں. آپ کو کئی گاڑیاں نظر آتی ہے روڈ پہ کہ پیچھے 4 بندے بیٹھے ہوئے بندوقیں تانے ہوئے. آپ پیچھے والی گاڑی میں بھی ہیں تو وہ لگتا ہے کہ آپ کو گولی مارنے والے ہیں، آپ بس کلمہ پڑھنا شروع کر لیتے ہیں. ادروائز ہمارا کلچر جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن کانفلکٹ ہماری زندگیوں میں اتنا بڑھ گیا ہے کہ ہم ہر چیز کو شک کی نظر سے دیکھتے. کچھ بھی ہوتا ہے تو ہم اس میں کنسپریسی تھیوری ڈھونڈتے ہیں. اب اگر ملالہ بیچاری کو ایک نوبیل پرائز ملا ہے، بچی نے بہت مشکل جھیلے ہیں، تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ایک پاکستانی بچی ہے جس کو سراہا گیا ہے انٹرنیشنل لیول پہ. ہم یہ کہتے ہیں نہیں یہ کنسپریسی تھیوری ہے، ایجنٹ ہے. ارے بھائی ہمارے ملک کو عزت آ رہی ہے. کنسپریسی تھیوری ہر چیز میں ڈھونڈتے ہیں. اگر کوئی بچہ بریانی کھا کے خوش ہو رہا ہے تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی چکر بازی ضرور ہے. صحیح. مطلب ہم کسی کی خوشی یا کسی کا اچیومنٹ برداشت نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑی خامی ہے ہم لوگوں میں. جی چل بہت شکریہ، آپ نے اپنا بہت اہم وقت دیا اور ہم امید کریں گے کہ آپ آگے اب شاید سٹیپ ڈاؤن نہیں کریں گی اور آگے بھی ہمیں آپ کی فلمز نظر آئیں گی.
ریگارڈلیس آف کہ وہ ایک رول ہوگا اس میں. اب بالکل ایک بہت بڑی بات ہے, اور آپ ہمیں امید ہے کہ آپ آئندہ بھی اب ایک پروڈیوسر ختم نہیں ہوگا بلکہ بڑھ جائیں گے پروڈیوسرز. نہیں, مجھے یہیں پہ رہنا ہے, میں یہاں پہ اتنی زندگی گزاری ہے, تو اب میرا فرض بنتا ہے کہ جو آپ کی نوجوان نسل ہے, مجھے وہاں پہ ہونا ہے ٹو سپورٹ یو. میرا کام ہے کہ جو پرانے پتھر ہیں جن سے میں نے ٹھوکر کھائے ہیں ان کو تو کم از کم آپ کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کروں, اینڈ ایٹ لیسٹ ٹرائی ٹو ہیلپ دا نیو فلم انڈسٹری, دا ریوائول آف دا فلم انڈسٹری. جو نیو ایج پاکستانی فلمز ہیں, میرے لیے سب سے ایکسائٹنگ چیز ہے, کیونکہ میں نے انڈسٹری کا زوال دیکھا ہے اور یہ وقت میرے لیے بہت ضروری ہے. جی بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا بڑا قیمتی وقت ہمیں دیا اور بڑی اچھی بات کی کہ جس قسم کی بھی فلمیں آ رہی ہیں اور ہمیں اپنے انڈسٹری کو سپورٹ کرنا ہے, اور ہماری یہ جو عید کے اوپر کی جو 2 فلمیں تھیں ہمیں ان کو بھی سپورٹ کرنا ہے, اور مزید اگلی عید پہ شاید 6 فلمیں ہوں, صحیح, اور پھر آہستہ آہستہ ہم اس کے اندر سے ریفارم ہوگا, اس کے اندر کوالٹی کے اوپر بات چل تو اس کے سب ہم کرتے رہیں گے. یہ سر آپ ادھر کوئی عام لینے آئے ہیں, کیا مسئلہ ہے سر؟ آپ نے تو بالکل نہ کوئی بات کی نہ کوئی. اچھا, آپ لوگوں نے بات کر لی. میں اصل میں سو گیا تھا تھوڑی دیر کے لیے. اچھا, میں بریک لے لیتا ہوں, آپ کو جگاتے ہیں, لیٹس کوئک بریک, واپس آتے ہیں. جی تو خواتین و حضرات, آپ کے سامنے ہم فلم انڈسٹری کے اوپر بات کر رہے ہیں. ہم دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ گمک ہے کیا, بزنس پلان کیا ہوتا ہے. ہم ظاہر سی بات ہے بھی ہم سیکھ رہے ہیں. ابھی اس ملک میں 1 سال میں 2 بن رہی ہیں, اگلے آنے والے دنوں میں ایز اے سیٹ 6 7 8 اور مزید بنیں گے, اور پھر سمجھ آئے گا کوالٹی اور کوانٹٹی کا فرق جو ہے. ہمارے ساتھ آج بہت اہم ایک جرنلسٹ موجود ہیں جو باکس آفس کے اوپر ریویوز کرتے ہیں, فلموں کے اوپر ریویوز کرتے ہیں. ٹریبیون سے ان کا تعلق ہے, بہت بڑا اور اچھا اور ساؤنڈ نام ہے ان کا, رافع. آپ کا شکریہ, آپ ہمارے ساتھ ہیں. ٹریبیون سے آپ کا تعلق ہے. آپ ذرا سر فرمائیے گا کہ یہ جو ایک ایز اے پروڈیوسر, جیسے انہوں نے اپنے مسائل بتایا کہ کیا ہوتے ہیں, آپ یہ بتائیں کہ یہ ٹیکنیک کیا ہے کہ ہٹ ہونا فلم کا کیا ہے بیسکلی؟ سر بیسکلی ہٹ ہونا فلم کا آپ کے پہلے ویک کے بزنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور ہٹ جب ہم کسی فلم کو کہتے ہیں وہ شاید پہلی جو چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جتنی آپ نے انویسٹمنٹ اس فلم کے اندر کی ہے اس کا منیمم آپ کو ریٹرن جو ہے وہ فرسٹ ویک کے اندر مل جائے. ٹھیک ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ یہ. اور عید پہ کیونکہ آپ کی فرسٹ ویک میں 2-3 دن کی چھٹیاں آ جاتی ہیں, فرسٹ ویک آپ کا پھر ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے, فرسٹ ہو جاتا ہے. بالکل, یہ تو بہت بڑا لیجنڈ ہے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ یہ ابھی ہمیں کیا اس بحث میں جانا چاہیے کہ ہٹ اور باکس آفس اور کمال اور ریکارڈ توڑ, یا ہمیں ابھی اس طرف نہیں جانا چاہیے؟ ابھی ہم شاید وہاں پہنچے ہی نہیں. ایک غلطی ہوئی رافع بھائی, میں معافی چاہتا ہوں, میں نے جب آپ سے بھی کہا کہ اس کے اندر میرا ایک آئٹم نمبر ڈال دیں. آپ کا آئٹم یہ ویسے مجھے لگ رہا ہے کہ بہت ضروری ہے. نہیں, یہ ضروری ہے. میں نے اس کو بولا کہ میرے آئٹم نمبر ڈالو کہ میں نہ رہا ہوں, پانی مطلب آ رہا ہے تو اور کوئی زیادہ نہیں. ادھر آپ نے کیمرہ رکھنا ہے, ادھر رکھنا ہے, یہ کرنا ہے. تو مجھے تو الحمدللہ مہارت تھی ہے, میں تو یہ والا ڈانس تو بہت اچھا آئٹم تو ضروری ہے. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ نے فلم بنائی ہے ایسی جس میں آپ کو لگتا ہے باکس آفس پوٹینشیل ہے, اور جس کی ہمارے پاس سب سے بڑی ایگزامپل وار تھی, شان کی فلم جو لاسٹ ایئر آئی تھی, اس نے اکشے کمار کی باس ڈبل دا بزنس کیا تھا. اکشے کمار کا نام تھا اس فلم کے ساتھ, ہٹ گانے تھے, لیکن وار نے اس کے بزنس کو تباہ کر دیا تھا باکس آفس. اچھا, یعنی کہ پاکستانی فلم نے عید پہ, عید الاضحیٰ پہ ریلیز ہوئی تھی ایگزیکٹلی 1 سال پہلے, اور اس نے ایسا کر دیا تھا اس فلم میں. لیکن اس فلم میں وہ سارے ایلیمنٹس تھے جو آپ باکس آفس ریٹرن کے لیے اپنے ذہن میں رکھ دیں. لیکن سر میں آپ شاید آپ ڈیفر کروں, آپ اس وقت ویسی فلم بننا وہ زیادہ بڑا وہ تھا, یا اس میں وہ ایلیمنٹس ہیں سارے؟ نہیں دیکھیے, دونوں چیزیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ باکس آفس کی ڈیبیٹ تب میٹر کرتی ہے جب آپ کی فلم آپ نے بنائی ہو اس طرح کہ اس کے اندر باکس آفس پوٹینشیل ہو. جیسے آپریشن 021 جو ہے بہت زبردست فلم ہے, میرے خیال سے اتنی اسٹیڈی بنی ہوئی فلم, اتنی اچھی بنی ہوئی فلم, اور اتنی ٹیکنیکلی ساؤنڈ فلم ابھی تک انکلوڈنگ وار 021 سے اچھی فلم نہیں بنی پاکستان میں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ ایک ایسی فلم نہیں ہے جو باکس آفس ریٹرن لا کے دے گی. ہماری فلم انڈسٹری بڑی نیسنٹ ہے, بڑی امیچور ہے. نیستی نہیں, آپ یہ نہیں بولو کہ نیستی ہے, نیستی والی بات آپ کی غلط ہے, میں نہیں مانتا. بالکل نہیں ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے نیستی بول دیا سیدھا. نہیں سر, پر خدا سر غلطی یہ ابھی آنکھ بند کر لیں گے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ایسی فیز میں آپ کی فلم انڈسٹری ہوتی ہے نا, آپ اتنے میچور ہیں کہ آپ کے ایکٹرز کو ریڈ کارپیٹ پہ بہیو کرنا نہیں آتا, ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ فینس کے ساتھ کیسے. سبحان اللہ.
آپ ہمیں سکھا دو آپ ہمیں سکھا دو کہ کیسے بھی آپ تو لیجنڈ ہیں سیکھیں گے سر. آپ تو ایٹریم مال میں آتے ہیں لوگ سر دیکھیں لیکن رافع یہ تو بائی دا ٹائم پتہ چلے گا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہر چیز نہیں ہم نے اگر ادھر ریڈ کارپیٹ کے اوپر ٹھیک ہے ہر انسان کا ایک ہوتا ہے کوئی سگریٹ پیتا ہے میں نے اس بار کہا کہ اگر تھوک دیا ریڈ کارپیٹ اس میں کیا ہے نہیں کچھ نہیں ہے. ایک میں شاید ڈفر کر رہا ہوں میں معذرت کے ساتھ دیکھیں انہی فلموں کی وجہ سے تھوڑا بہت بچا ہے اور ہمیں ایکٹر بھی انہی سنموں سے ریفائن ہو کے ملا ہے. میں اس سے ڈس ایگری اگر ہم نہیں کر شان رہا. کو دیکھیں آج شان ہمارے سامنے کھڑا ہے اس 600 فلموں سے ریفائن ہوا ہے. دے یو گو وہ کھڑا ہے اور شان ہے. میں شان کو کرٹیسائز نہیں میں کر رہا. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. سائمہ ہے اور شاید بہت ہم نے ان کو یوٹیلائز نہیں کیا. آپ لوگوں کو سمجھتے نہیں ہو آپ سمجھتے نہیں ہو. ہم نے پہلے تو سینس ایکٹنگ کرائی اب اس کو 4 ڈائلاگ بولنے کے لیے 8 دن چاہیے تو ٹھیک ہے آپ اس کو دو اگر وہ سلو بول. بات دراصل یہ ہے کہ میں آپ کو صرف ایک بزنس سینس سمجھا رہا ہوں کہ ہوا یہ کہ ایگزیبیٹر جو ہے سنیما اونر اس کا لاس ہوا. عید کے 3 دن آپ نے ایک پنجابی فلم دی جو صرف پنجاب سرکٹ میں چلی اور ان 3 دنوں میں دبنگ کیبل پہ چلی. آپ اس کو تو چوتھے دن جب دبنگ کا بزنس ریزیوم ہوا تو ایسا تو آپ کے پاس اگر آپ کو پریشانی ہے میں آپ کو سٹوری سنا دیتا ہوں. دبنگ ایک آدمی نہیں سر میں جانتا ہوں سر میں بالکل جانتا ہوں لیکن اب یہ انالوجی چینج ہو گئی ہے کیونکہ اب آپ کے پاس ہر عید 2 سے 3 پاکستانی فلمیں اویلیبل ہوتی ہیں. اوکے پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ رکوا دیتے تھے پاکستانی انڈین فلم لیکن اب جب آپ آنے دیں میں تو کہا آنے دیں اچھا ہے کوئی بات نہیں روم بنائے. عید کا بزنس جو ہے نا وہ شارٹ بزنس ہوتا ہے. وہ ایک فلم لگی ہو وہ 3 فلم لگی ہو لوگ جائیں گے سنیما گھر تو وہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر بینگ نے اب تک 7.5 پونے 8 کروڑ کما لی ہیں اس فلم نے پاکستان کے اندر سے اور عید پہ خالی اس کا تقریباً کوئی 3-3.25 کروڑ کا بزنس ہے اس فلم کا. آپ کو حالانکہ وہ عید سے پہلے ریلیز ہوئی تھی تو آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ ڈیمانڈ کتنی ہے. اور جو عید کا کنزیومر ہے اگر آپ اس کو پاکستانی فلمیں بھی دینا عید پہ تو سب سے پہلے مسئلہ یہ تھا ڈیمانڈ اور سپلائی کا. ڈیمانڈ تھی پاکستانی فلم کی سپلائی نہیں تھی. اب سپلائی چین کھل گئی. اب ہر عید کے سیزن آپ کے پاس 2 فلمیں آ رہی ہیں 2 فلمیں آ رہی ہیں تو اس میں میرا خیال سے تھوڑا سا ہمیں بھی فلیکسیبل ہونا پڑے گا کہ ہاں بھائی اگر 2 فلمیں پاکستانی فلمیں مل رہی ہیں سنیما اونرز کو تو آپ انڈین فلم کو روکیں یا ڈیلے کریں. لیکن اگر آپ انڈین فلم کو ڈیلے کر رہے ہیں پھر آپ پائریسی اور کیبل آپریٹرز کو بھی روکیں. دیکھو بڑی اہم بات کی انہوں نے کہ اگر واقعی آپ نے چاہتے ہیں تو روکنا بھی پازیٹیولی روکنے کی بات کی ہے کہ اگر ہمیں اپنے بزنس اور ہمارے سنیما اور پروڈیوسر کا دل بڑا کرنا ہے تو روکیں اور کیبل پہ بھی روکیں. یہ نہ ہو کہ لوگ اور پھر آپ اس کو لے آئیں پاکستان. اس کے بعد بڑی اچھی بات کی رافع محمود ٹریبیون سے ان کا تعلق ہے. بڑی سینسیبل بات کی انہوں نے. آپ کا شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بتایا. دیکھیں ہم لوگ آپ لوگوں نے کیا چھوٹی سی اگر آپ کی چھوٹی کہاں ہوتی ہے سر چھوٹی سی بات میں ابھی ایک فلم بنا رہا ہوں وہ سائنس فکشن فلم. سائنس فکشن فلم آپ جلدی وہ اینیمیٹڈ فلم ہے. اس کے اندر مجھے آپ تینوں کی ہیلپ چاہیے. 3 کریکٹر ہیں وہ آپ نے کرنے. ٹھیک ہے جی خواتین حضرات آج کے لیے اتنے. اگلی بار دوبارہ حاضر ہوں گے. ہم نے کہا کچھ اس ٹاپک کے اوپر بات کرنا بڑا ضروری ہے کیونکہ اگلا میڈیم اس ملک میں جو سب سے بڑا میڈیم بن کے آئے گا وہ سنیما ہی ہوگا انشاءاللہ. آج کے لیے اتنے. اگلی بار دوبارہ ایک یہ بات میں بہت سن رہا ہوں اور ایک یہ بات سن رہا ہوں کہ طالبان تہس نہس کر دیں گے. یہ 2 چیزیں میں بہت سن رہا ہوں. میں اور یہ نہیں ہنسے آپ ہنسی ہیں تو طالبان کا نام I don't know